سمجھے؟ بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں. ایک جماعت گئی مسجد میں، سمجھے بھائی جان، وہ بریلوی مولوی صاحب، اللہ ہدایت دے دے، ہمارے بھائی ہے، وہ بریلوی نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ مسجد جیڑا ہے نا، یہ غوث پاک دے کتے آندہ مسجد ہے، یہ مسجد غوث پاک کے کتوں کی مسجد ہے. اپنے آپ کو کتے کہے، غوث پاک کے مسجد، یہ مسجد غوث پاک کے کتوں کی مسجد ہے، یہاں تمہیں نہیں چھوڑیں گے وہابی کو. سمجھے؟ وہ ہمارا پاگل سا کوئی بلوچ تھا، اس نے جا کر کے اس کو ایسے پکڑا، لمبا تڑنگا سا تھا، اس نے پکڑ کر کے اس کو ادھر ایسے کیا، کیا کرے گا اس بلا کے ساتھ، لے جا کر ادھر پھینکا. امیر نے کہا بھائی اللہ کے لیے، ارے وہ ظالم تمہیں کیا ہو گیا بھائی، اے فلانا، او بدبخت، اس طرح نہ کرو اللہ کے لیے. مجھے ایک بہت بڑا سردار بلوچ، اس نے کہا کہ میرے بیٹوں کا نکاح آپ پڑھائیں گے. سمجھے؟ محبت ہوتی ہے، سمجھے؟ بہت سے سردار، اور چونکہ میں سیاسی آدمی بھی نہیں ہوں، مذاق کرتا ہوں، سمجھے؟ جاہلوں کے ساتھ جاہل ہوں، بچوں کے ساتھ بچہ ہوں، بڑوں کے ساتھ بڑا ہوں، سمجھے؟ بس یہ طبیعت ہے. تو محبت کرتے ہیں مجھ سے، یہ سردار لوگ بہت محبت کرتے ہیں. تو سردار نے کہا کہ میرے بیٹوں کا نکاح آپ ہی پڑھائیں گے. میں چلا گیا ان کی مسجد میں، عشاء کی نماز میں نے پڑھائی. عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد ایک بلوچ کھڑا ہو گیا جو میرا تعارف کر رہا ہے کہ نماز کے بعد ہی ہے کہ نکاح ہوگا اور بیان بھی ہوگا. انہوں نے مسجد کے سامنے گلی میں ٹینٹ لگائی تھی کہ اسی ٹینٹوں میں جلسہ بھی ہوگا اور پھر نکاح ہوگا. تو اب وہ میرا تعارف کر رہا. میں نے سلام پھیرا، دعا میں نے کر لی، وہ کھڑا ہو گیا. اڑے وہ یہ سنے گا، اعلان سنے گا، اڑے وہ سنے گا، اعلان سنے گا. اڑے ہمارا مناظرہ آیا ہے. اڑے ہمارا کیا ہے؟ مناظرہ آیا، بڑا مناظرہ آیا ہے، بڑا عالم ہے. اڑے بیان کرے گا، تم سارا بیٹھے گا، یہ گلی میں بیان ہوئے گا. بولو، یہ گلی میں سامنے روڈ پہ بیان ہوئے گا، تم کے کوئی بھی نہیں جائے گا. سمجھے؟ مجھے ایسی ہنسی آ رہی تھی، میں درود پڑھ رہا تھا لیکن میں کنٹرول نہ ہو سکا. سمجھے کہ وہ جو پھر خاص طور پر اس کے منہ سے جو پیارے انداز میں جو اس کی عقیدت میں بڑے ہوتے اللہ والے لوگ ہیں. سمجھے؟ بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں. ایک جماعت گئی مسجد میں، سمجھے بھائی جان، وہ بریلوی مولوی صاحب، اللہ ہدایت دے دے، ہمارے بھائی ہے، وہ بریلوی نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ مسجد جیڑا ہے نا، یہ غوث پاک دے کتے آندہ مسجد ہے، یہ مسجد غوث پاک کے کتوں کی مسجد ہے. اپنے آپ کو کتے کہے، غوث پاک کے مسجد، یہ مسجد غوث پاک کے کتوں کی مسجد ہے، یہاں تمہیں نہیں چھوڑیں گے وہابی کو. سمجھے؟ وہ ہمارا پاگل سا کوئی بلوچ تھا، اس نے جا کر کے اس کو ایسے پکڑا، لمبا تڑنگا سا تھا، اس نے پکڑ کر کے اس کو ادھر ایسے کیا، کیا کرے گا اس بلا کے ساتھ، لے جا کر ادھر پھینکا. امیر نے کہا بھائی اللہ کے لیے، ارے وہ ظالم تمہیں کیا ہو گیا بھائی، اے فلانا، او بدبخت، اس طرح نہ کرو اللہ کے لیے. اس نے کہا اللہ کے لیے، اڑے تم امیر ہے کس چیز کا، کتا مسجد میں گھس گیا. اڑے تم کس قسم کا امیر؟ اڑے وہ خود کہتا ہم کتا ہے مسجد میں، ہم مسلمان جائے گا، کتا جائے گا مسجد میں. سمجھے؟ وہ خود کہتا ہے کہ میں کتا ہوں. ایسے میں ہے. مجھے خود جماعت والوں نے خود بتایا، ہرنائی کی جماعت تھی، اس میں ہمارے بلوچ بھی تھے. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ ہرنائی والوں نے مجھے، میں جامع فاروقی میں تھا، انہوں نے مجھے خود بتایا. سمجھے؟ کہتے کہ لاہور میں ہم گئے، لاہور میں ہماری جماعت گئی، لاہور میں جماعت گئی تو ایک اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی کرنل مرنل نکلا، آنکھیں اس کے سرخ تھی، دروازے کھٹکھٹائے. انہوں نے کہا بھائی ہماری جماعت قریبی مسجد میں آئی ہے، اللہ کے لیے آپ ہمارے ساتھ چلے. اس نے کہا جاؤ امریکہ کا، روس کو یہ ہے کہ تم ان کو تبلیغ کرو، مسلمانوں کو تم تبلیغ، شرم نہیں آتی تمہیں کتے کے بچے. ایسے سینے پہ ہاتھ دے کر کے امیر صاحب کو دھکا دے دی، دبا ہو جائے یہاں سے. تو وہ جو نیا بلوچ پاگل سا وہ جماعت میں بھرتی ہو گیا تھا. اس نے کہا اڑے ہم تم کو جانتا ہے، اڑے میں تم کو جانتا ہوں. اس نے کہا کیسے جانتے ہو؟ اس نے کہا اڑے تم کو یاد نہیں ہے، تم کراچی سے نکلے تھے، اڑے باغبانے سے، باغبان ہمارے خوزدار سے تھوڑا سا آگے، یہ ہمارے ملک ہے. کہا اڑے تم باغبانے سے تھوڑا سا آگے جا رہے تھے، اڑے تمہارے ساتھ 2-3 گاڑیاں بھی تھے، تمہاری بیوی بھی تھی. سمجھے؟ تمہاری بیوی بھی تھی، تمہارے سب کچھ، تمہارے ساتھ بندوق بھی تھا. اڑے تم کو یاد ہے ہم نے روڈ بند کیا تھا نکاح پوش، اور کچھ لوگ پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا رکو، اگر تم گڑبڑ کرے گا تو اوپر والے گولیوں سے تم کو چل نہیں کرے گا.
اڑے تم کو بولا اور پھر تم نے پیسے نہیں دیا، تم کو پتہ ہے کہ تمہارے منہ پہ کسی نے تھپڑ مارا تھا نہیں مارا تھا؟ اڑے پیسہ موبائل سارا تم نے دیا تھا نہیں دیا تھا؟ وہ کرنل حیران ہو گیا کہ یہ ظالم کا بچہ ہو بہو ایک ایک چیز بتا رہا، سمجھے؟ آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ اس نے کہا اڑے تم اب بڑے دلیر بن گیا ہے، اس وقت تو بھی جانور تھا لیکن تجھ سے بڑا درندہ میں تھا، سمجھے؟ اور اب اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ ہم آ کر کے تجھے منت مانی کرے، تیری دلیری تو میں نے اس وقت پہچانتے ہیں بہت سے لوگ، تیری دلیری تو ہم نے تو اس وقت دیکھی تھی۔ کرنل کی ہوا نکل گئی جی، ہوا نکل گئی، ٹائر پنچر ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ ظالم کا بھائی، اچھا تو تھا؟ کہا اڑے ہم تھا، سمجھے؟ امیر کو کہا دفع ہو جاؤ، امیر کو کہتا دفع ہو جاؤ اڑے، سمجھے؟ کہا اڑے ہم تھا۔ اس نے کہا میں ابھی تانے کو اطلاع کرتا ہوں۔ اس نے کہا اڑے تانا کیا ہوتا ہے؟ تو گیٹ تک نہیں پہنچے گا تو تمہارا گلا دبائے گا، سمجھے؟ تو گیٹ تک نہیں پہنچے گا، ٹیلی فون کہاں اٹھائے گا؟ تمہارا گلا خدا کا قسم دبائے گا، سمجھے؟ تو کہتے کہ کرنل صاحب کو جب یہ باتیں، تو کرنل نے امیر صاحب سے معافی مانگی، کہا خدا تم لوگوں کو ہدایت دے دے، واقعی میری غلطی ہے، اس قسم کے درندوں کو بھی تم لوگوں نے اللہ کے راستے میں نکالا، سمجھے؟ ایسے درندے واقعتاً اس ظالم کے بچے نے۔ اس نے کہا اڑے امیر صاحب چھوڑے گا، اس کا اڑے دماغ ٹھیک کرے گا، سمجھے؟ بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں، سمجھے؟ بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں۔ ایک جماعت گئی مسجد میں، سمجھے بھائی جان، وہ بریلوی مولوی صاحب، اللہ ہدایت دے دے، ہمارے بھائی ہیں، وہ بریلوی نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ مسجد جیڑا ہے نا، یہ غوث پاک دے کتےاں دا مسجد ہے، یہ مسجد غوث پاک کے کتوں کی مسجد ہے، اپنے آپ کو کتے کہے، غوث پاک کے مسجد، یہ مسجد غوث پاک کے کتوں کی مسجد ہے، یہاں تمہیں نہیں چھوڑیں گے وہابی کو، سمجھے؟ وہ ہمارا پاگل سا کوئی بلوچ تھا، اس نے جا کر کے اس کو ایسے پکڑا، لمبا تڑنگا سا تھا، اس نے پکڑ کر کے اس کو ادھر ایسے کیا، کیا کرے گا اس بلا کے ساتھ، لے جا کر ادھر پھینکا۔ امیر نے کہا بھائی اللہ کے لیے، ارے وہ ظالم تمہیں کیا ہو گیا بھائی، اے فلانا او بدبخت اس طرح نہ کرو اللہ کے لیے۔ اس نے کہا اللہ کے لیے، اڑے تم امیر ہے کس چیز کا، کتا مسجد میں گھس گیا۔ اڑے تم کس قسم کا امیر؟ اڑے وہ خود کہتا ہم کتا ہے، مسجد میں ہم مسلمان جائے گا کتا جائے گا مسجد میں، سمجھے؟ وہ خود کہتا ہے کہ میں کتا ہوں، ایسا سمجھ میں؟ جنونی جو ہوتے ہیں نا، جنونی لوگ، مذہب کا جنون،